پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان اور میں ہوں نجم الاسلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی دوسری غزل۔ دوسری غزل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غالب کی اس دوسری غزل کا پہلا شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی دوسری غزل کا پہلا شعر، جسے مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ مطلع کے لیے شرط ہے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو یا ہم قافیہ و ہم ردیف دونوں ہوں۔ ردیف شرط نہیں ہے، شاعر اگر ردیف استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ تو شرط غزل کے لیے اور مطلع کے لیے لازم ہے کہ ان کے دونوں مصروں میں ہم آواز الفاظ شامل ہوں۔ قافیہ ان ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں جو ہر دوسرے مصرے میں شامل ہوتے ہیں، اور ردیف وہ ایک لفظ یا وہ دو تین الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے کہ جو من و عن بار بار ہر دوسرے مصرے میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا شعر غالب کا دیکھیے کہ ہزاروں خواہشیں سی کے ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہاں پہ دم نکلے اور کم نکلے، نکلے نکلے تو اس کا ردیف ہے، دم اور کم اس میں قافیہ کا استعمال ہوا ہے۔ مرزا غالب جو اپنے انداز و اسلوب میں یکتا ہے، جو اپنی روش اپنی مدد آپ پیدا کرتے ہیں، وہ کسی کے تقلید کرنا پسند نہیں کرتے۔ وہ غزل ہو یا کہ نثر، وہ اپنا راستہ خود نکالتے ہیں۔ اس غزل کے پہلے شعر یعنی مطلع میں بنیادی نقطہ تلقین و ترک آرزو کا ہے، کہ وہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ اپنی خواہشات کو ترک کر دیں۔ کہتے ہیں کہ آدمی جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس وقت سے اس کے خواہشات اور ارمانوں کی دنیا بھی جنم لے لیتی ہے۔ غالب نے شوخی و ظرافت کا دامن پکڑ کر کہا ہے کہ کوئی بھی خواہش جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو فوراً اس کے پورا ہو جانے کی تمنا دل میں کروٹیں لینے لگتی ہے اور دل مچلنے لگتا ہے۔ انسان کو بے چینی ہوتی ہے کہ ان کی یہ خواہش پوری ہو جائے، اور تب تک یہ بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے جب تک کہ اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ لیکن غالب فرماتے ہیں کہ اسی طرح میرے بھی ارمان تھے، اور ہر ایک ارمان ایسا تھا کہ اس پر مر مٹنے کو تیار تھا، اور میں خیال کرتا تھا کہ اگر یہ خواہش میری پوری نہ ہوئی تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے میرے آپ کے ہر کسی کے دل میں ارمان پیدا ہوتے ہیں، اور ہماری بے چینی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ اگر پورا نہ ہونے پایا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہر خواہش مجھے دل و جان سے عزیز معلوم ہوتا ہے، غالب فرماتے ہیں، جس میں اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد ڈھیر ساری خواہشات تو پوری ہو چکی ہیں، مگر جب دیکھو تو اس سے بھی زیادہ خواہشات ایسی ہیں جو ابھی باقی ہے۔ انسان جب تک زندہ ہے ان کے خواہشات دل میں جنم لیتے رہیں گے، اور کچھ ان میں پورے ہو جاتے، کچھ ان میں پورے نہیں ہو پاتے۔ یہی زندگی کا اصل راز ہے۔ جیسا کہ ناصر کاظمی نے بھی کہا تھا کہ ناصر بہت سی خواہشیں ہیں دل میں بے قرار، لیکن کہاں سے لاؤں وہ بے فکر زندگی۔ تو انسان کی زندگی بے فکر نہیں رہتی، کسی نہ کسی خواہش اور کسی نہ کسی چیز کی طلب ہمیشہ انسان کو رہتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی جانب کہ ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ غالب کے ہاں کبھی کبھار ٹھیٹھ عشقیہ مضامین بھی ایسے ابھرتے ہیں کہ وہ اپنے موضوع کے لحاظ سے بڑے انوکھے ہوتے ہیں۔ شاید ایسے خیالات تو ہر کسی کے ہوں، لیکن غالب کا انداز بیان کچھ الگ ہی ہے۔ غالب نے اس شعر میں ظریفانہ انداز سے قاتل کی تسکین کا پہلو نکالا ہے کہ مجھے قتل کرنے والا کیوں مجھے قتل کرنے سے ڈرتا ہے۔ جو خون میرے جسم میں تھا وہ تو آنکھوں کے راستے سے زندگی بھر ہجر و فراق میں رونے کی وجہ سے نکل چکا ہے۔
جتنی تکلیفیں، جتنی وعدہ خلافیاں میرے محبوب نے میرے ساتھ کی ہیں، ان تمام تر تکلیفوں کو سہ سہ کر میں خون کے آنسو رویا ہوں۔ میرے وجود کا سارا خون میرے آنکھوں کے ذریعے سے نکل چکا ہے۔ غالب اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے دل میں خوف بھی ہے کہ ملکی آئین و قانون کی روح سے آپ کو بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے، آپ بھی پکڑے جا سکتے ہیں۔ تو غالب ان کو فرماتے ہیں کہ آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میرے جسم میں خون ہے ہی نہیں۔ آپ مجھے قتل کر دیں، آپ کے ہاتھ میرے خون میں نہیں رنگیں گے، آپ کے ہاتھ بالکل صاف رہیں گے، آپ کے دامن پر کوئی چین میرے خون کا نہیں پڑے گا، اور نہ ہی میرا خون آپ کے گلے پڑ سکتا ہے، لہذا آپ بے خطر ہو کے مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ غالب اپنے قتل ہونے کا محبوب کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کو قتل کر دیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں جتنی مصیبتیں، جتنی تکلیفیں میں نے سہی ہیں، موت اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر آپ کی رضا، آپ کی خوشی اسی میں ہے تو آپ مجھے قتل کر دیں۔ داغ دہلوی نے کہا تھا کہ بخش دے اس بت صفاک کو اے داور محشر، خون ہی مجھ میں نہ تھا، خون کا دعویٰ کیسا، کہ میرا خون تو آنکھوں کے ذریعے سے نکل چکا ہے، پھر اس پر خون کا دعویٰ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہترین انداز داغ دہلوی کا۔ غالب کا اگلا شعر ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اس شعر میں شاعر نے ایک اور صنعت جسے ہم تلمیح کہتے ہیں کا بہترین استعمال کیا ہے۔ تلمیح وہ ہے کہ تلمیح کے معنی ہے اشارہ، تو جب کوئی شاعر کسی مشہور واقعے، کوئی قرآنی آیت یا کسی حدیث کی طرف یا کوئی ادبی اصطلاح کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے تو اس کو ہم تلمیح کہتے ہیں۔ اور یہاں پر آدم کا جنت سے اس دنیا میں آنا، یہ تلمیح ہے اس مشہور واقعے کی طرف جس کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہوئی اور ہم لوگ آج زندہ ہیں۔ تو غالب اس شعر میں تلمیح کی بہترین انداز سے استعمال کر کے فرماتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے یہ واقعہ سنتے آئے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا گیا تو انہیں پروٹوکول دی گئی، ان کے لیے یہ دنیا رہنے کے لیے بنایا گیا۔ یہاں بھیجنے سے پہلے ان کو اپنا خلیفہ کہا گیا، ان سے پہلے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ سجدہ کرے، تعظیماً سجدہ کرے۔ تو یہ ایک بہت بڑی پروٹوکول تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجنے کا پلان ہوا، تو ان کو ایک بڑے عزت اور وقار کے ساتھ اس دنیا میں بھیج دیا گیا اور پہنچایا، ان کو علم دی، ان کو نالج دیا گیا، زندگی کے طور طریقے سکھائے، اور یہ دنیا جو ویران تھی اس کو بہترین انداز میں بنا کے حضرت آدم علیہ السلام کو یہاں پہ بھیج دیا گیا۔ غالب کہتے ہیں کہ جنت سے انسان کا نکلنا ہم تو سنتے آئے ہیں برسوں سے، لیکن ساتھ یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ اس کو کس شان کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا گیا۔ غالب فرماتے ہیں کہ میری جنت تو محبوب سے کہتے ہیں کہ آپ کی گلی ہے، لیکن جب بھی میں آپ کی گلی میں آتا ہوں اور مجھے آپ کی گلی یعنی میرے حساب سے میرے جنت سے نکالا جاتا ہے تو رسوا اور ذلیل کر کے نکالا جاتا ہے۔ تو غالب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے محبوب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ ہرگز بھی ایسا نہ کیجئے گا، جس طرح انسان کی عظمت اور وقار اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ جب ان کو اس دنیا میں بھیجا جا رہا تھا تو جو عظمت اور جو وقار انسان کے حصے میں آئی ہے، آدم کے حصے میں آئی ہے، آدم ذات کے حصے میں آئی ہے، تو آپ وہ مجھ سے کم نہ چھینیں۔ جب بھی میں آپ کی گلی میں آؤں تو آپ بھی اسی طرح سے عزت اور وقار کے ساتھ مجھے یہاں سے رخصت کر دیجیے گا اور کوئی ظلم مجھ پر نہ کیجیے گا۔ غالب کا ایک بڑا ہی اپنا انوکھا اور نرالا انداز ہے